علیکم، میں ہوں امداد سومرو۔ ایک بار پھر قومی حکومت کا چرچا ہے، باتیں شروع ہو گئی ہیں قومی حکومت بنانے کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو باضابطہ طور پر قومی حکومت بنانے کے لیے مذاکرات کی آفر کر دی گئی ہے ایک بڑے فریق کی طرف سے۔ کس نے آفر کی ہے اس پر بات ہوگی، اور دوسرا آئندہ 2 روز کے بعد جو کچھ اب ہے وہ نہیں رہے گا، حالات یکسر بدل جائیں گے، سزائیں بھی ہوں گی اور مذاکرات بھی ہوں گے، یعنی بہت کچھ جو ابھی ہے وہ نہیں رہے گا۔ ان دونوں معاملات پر بات کریں گے کیونکہ عمران خان صاحب کے ساتھی مذاکرات کی بات کر رہے ہیں تھوڑے فرق سے، تھوڑا فرق، بہت فرق ہے ویسے۔ عمران خان صاحب کے اسیر ساتھی جو ہیں انہوں نے خط لکھا، انہوں نے عمران خان صاحب کو کہا کہ مذاکرات کا آغاز کر لینے دیجیے ہمیں حضور، اور حکومت کو بھی کہا کہ جب ہم مذاکرات کریں تو ہمارا منہ مت چڑھائیں، ہمیں یہ نہ کہا جائے کہ جی آپ نے تھوکا ہوا چاٹا ہے، متعون نہ کیا جائے کسی کو، تانے نہ دیے جائیں۔ لہٰذا حکومت سے مذاکرات کے لیے ہم تیار ہیں۔ اب ان مذاکرات کا معاملہ جو ہے وہ اب اگلے 2 دن کے بعد کسی نہ کسی شکل، کوئی نہ کوئی شکل اختیار کرے گا، کیونکہ یوم عاشور اور یوم عاشور کے بعد عمران خان صاحب نے تحریک چلانے کا بھی اعلان کر رکھا ہوا ہے، تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ تحریک چلے گی یا نہیں چلے گی، اس پر بھی میں بات کروں گا۔ لیکن پہلے مذاکرات کا جو معاملہ ہے، مذاکرات اور تحریک یہ دونوں ایک ساتھ چل سکتے ہیں، تو کیا عمران خان صاحب اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرنے کے لیے وہ تحریک جس کا انہوں نے اعلان کیا ہے وہ چلا پائیں گے یا نہیں، یا پھر عمران خان صاحب کے جو ساتھی ہیں جو چاہتے ہیں کہ تحریک کے بجائے مذاکرات میں جایا جائے، اور مذاکرات جن سے عمران خان صاحب چاہتے ہیں ان کے بہاف پر حکومت کے ساتھ کیے جائیں، یعنی اسٹیبلشمنٹ اور آرمی چیف کو جو ہے وہ مذاکرات کے لیے مجبور نہ کیا جائے، ضد نہ کی جائے، جہاں جس جگہ جس حالت میں مذاکرات ملے، مذاکرات کی ٹیبل سجا دینی چاہیے۔ یہ شاہ محمود قریشی صاحب، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ اور دیگر جو ارکان ہیں، اسیران ہیں، انہوں نے عمران خان صاحب کو یہ کہا ہے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کی ہمشیرہ جو ہیں وہ کہتی ہیں نہیں، مذاکرات عمران خان صاحب نے واضح کر دیا ہوا ہے کہ ہوں گے تو صرف اور صرف طاقتور سے ہوں گے، ان کے ساتھ مذاکرات ہوں گے جن کو ٹرمپ اصل طاقت سمجھ کر ان کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، یعنی فیلڈ مارشل، اور نواز شریف کے پاس کچھ نہیں ہے، شہباز شریف صاحب کے پاس کچھ نہیں ہے، مذاکرات کریں گے تو ہم نے فیلڈ مارشل کے ساتھ کرنے۔ تو اب یہ صورتحال آگے چل کر کیا شکل اختیار کرتی ہے؟ میری انفارمیشن یہ ہے کہ سوموار کے بعد، یعنی یوم عاشور کی چھٹیوں کے بعد جو ہفتہ شروع ہوگا اس میں اس سارے معاملے پر تیزی آ جائے گی، کیونکہ حکومت کے اندر سنجیدہ حلقہ جو ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی موقع پر مذاکرات کی طرف جانا ہی ہے، تو پھر مزید دیر کیوں کی جائے۔ مذاکرات کی جو بات شاہ محمود قریشی صاحب نے کی ہے یا ان کے دیگر ساتھیوں نے، اس کو ہم ریسپانس کریں، آگے پھر عمران خان ایکسپوز ہو جائیں گے۔ جب ہم ریسپانس کریں گے، ہم ہاتھ بڑھائیں گے شاہ محمود قریشی کی طرف، ہم ملاقات کروائیں گے شاہ محمود قریشی کی، چاہے عمران خان کے ساتھ کروانی ہو یا پھر شاہ محمود قریشی کے ساتھ حکومتی کوئی نمائندے جا کر ملاقات کریں، ہم ان کو کہیں گے کہ جی جس طرح آپ کہتے ہیں ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، آپ اپنے لیڈر کو جا کر منائیں۔ تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ عمران خان صاحب نہیں مانیں گے، کیونکہ عمران خان صاحب کبھی بھی سیاسی قیادت کے ساتھ مذاکرات کے حق میں نہیں رہتے، چاہے وہ دھرنا تھا 2014 کا، یا پھر 2023 میں جب عمران خان صاحب نے پنجاب اور KPK کی حکومتیں توڑی تھی، اسمبلیاں توڑی تھیں، اس کے بعد جو انتخابات کے لیے جو مذاکرات ہوئے تھے، عمر عطا بندیال صاحب نے گن پوائنٹ پر مذاکرات کے لیے حکومت کو مجبور کیا تھا۔ گن پوائنٹ ٹھیک لفظ نہیں ہے، ہتھوڑے کے زور پر مجبور کیا تھا۔ تو اس وقت بھی مذاکرات کامیاب ہو جانے کے بعد عمران خان صاحب نے مذاکرات سے نکل جانے کا اعلان کیا تھا۔ تو جب شاہ محمود قریشی صاحب کو موقع دیا جائے گا کہ جائیں آپ ملیں اپنے لیڈر سے، ملاقات کریں، مذاکرات کے لیے اس پر بات کریں، ان سے ہم تیار ہیں، تو عمران خان صاحب انکار کر دیں گے۔ تو جب عمران خان صاحب انکار کر دیں گے تو امکان یہ ہے کہ پھر شاہ محمود قریشی صاحب باغی بن جائیں گے، وہ پھر آہستہ آہستہ PTI کے اندر وہ لوگ جو مذاکرات کے حامی ہیں ان کی ایک بڑی لابی بنا دیں گے، اور وہ لوگ قومی اسمبلی میں بھی ہیں، وہ لوگ سینٹ میں بھی ہیں، اور وہ لوگ صوبائی اسمبلیوں میں بھی ہیں، پنجاب اور KPK اسمبلی میں۔ تو ان کے وہ لیڈ کریں گے شاہ محمود قریشی صاحب، گویا ایک الگ سے عمران خان صاحب مائنس عمران خان جو ہے نا اس کو
اس کی طرف ایک اور قدم بڑھایا جائے گا. کئی اور حوالوں سے عمران خان بقول علیمہ خانم صاحبہ کہ سسٹم نے عمران خان صاحب کو مائنس کر دیا ہوا ہے. ملاقاتیں نہیں ہوتی، بات چیت ان کی نہیں ہوتی کسی سے، وہ جو کہتے اس پر عمل نہیں ہوتا، تو مائنس تو ہو گئے، تو مزید مائنس عمران خان صاحب کا امکان بڑھ جائے گا. تو سوموار کے بعد آپ دیکھیے گا صورتحال کس طرف جاتی ہے. لیکن ایک اور چیز، عمران خان صاحب نے ایک اتحاد بنایا تھا، اس اتحاد کا نام ہے تحفظ آئین پاکستان، تحریک تحفظ آئین پاکستان. اس اتحاد کے سربراہ عمران خان صاحب نے محمود خان اچکزئی صاحب کو بنایا، اور وہ جو سربراہ ہیں جن کو عمران خان صاحب جن کا دھرنوں میں منہ چڑھایا کرتے تھے چادر پہن کر اور ان کی تضحیق کیا کرتے تھے، اب عمران خان صاحب کے وہ لیڈر ہیں کیونکہ اتحاد کے لیڈر ہیں. انہوں نے پریس کانفرنس کی اسلام آباد میں، بات وہ بھی مذاکرات کی کر رہے ہیں، لیکن وہ بات کر رہے ہیں قومی حکومت کے لیے. انہوں نے کہا کہ جی قومی حکومت کے قیام کے لیے آئیں وزیر اعظم صاحب، ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. قومی حکومت بنانے کے علاوہ وہ کہتے ہیں کسی اور معاملے پر مذاکرات نہیں ہو سکتے، ایک دوسرے کو گالیاں دینے کا وقت نہیں ہے، متحد ہونے کی ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں جی ہماری باتوں کو اہمیت نہیں دی گئی، ابھی حکومت آئین کی دھجیاں بکھیر رہی ہے. باقی پی ٹی آئی سے مخصوص نشستیں چھینی گئیں، اس کی وہ بات کر رہے ہیں، سپریم کورٹ کے فیصلوں کی. شہباز شریف صاحب کہتے ہیں جی میرے دوست ہیں لیکن میری سخت باتوں پر ناراض ہو جاتے ہیں. اب محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں قومی حکومت کے قیام کی. اب قومی حکومت کا قیام جو ہے وہ کسی آئین اور قانون کے تحت تو ہونا نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے، آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے قومی حکومت کی. یہ ہو سکتا ہے کہ اب نام جو مرضی دیں، تحریک یعنی اس حکومت کو ہٹا کر قومی حکومت بنائی جائے، یعنی اسمبلی توڑ دی جائے، سسٹم کو گھر بھیج دیا جائے اور ایک قومی حکومت بنائی جائے کہ 4 لوگ نون لیگ سے، 3 لوگ پیپلز پارٹی سے، 3 لوگ تحریک انصاف سے، 2 لوگ اپنا مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت سے، ایک بندہ جو ہے وہ اپنا MQM سے، ANP سے، اس طرح تمام پارٹیوں سے لوگ اکٹھے کر کے کہا جائے کہ جی یہ حکومت ہے، یہ قومی حکومت ہے، یہ فلاں اس کے سربراہ ہوں گے اور اب ہم اس بندوبست کے تحت چلیں گے. اور جب تک الیکشن اگلے نہیں کروائے جاتے تو یہ قومی حکومت ہوگی. یہ ایک فارمولہ ہمیشہ رہتا ہے. بنگلہ دیش میں یہی چل رہا ہے نا، قومی حکومت نہیں ہے لیکن ایک غیر آئینی بندوبست ہے. شیخ حسینہ واجد کی حکومت کا خاتمہ تو ہوا ایک عوامی تحریک کے ذریعے، عوامی ریزسٹنس کے ذریعے، عوامی مزاحمت کے ذریعے، لیکن مستقل بندوبست نہیں ہوا وہاں پر. اب وہاں پر وہ لوگ جنہوں نے شیخ حسینہ واجد کے خلاف احتجاج کیا تھا، اب وہ لوگ کس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں؟ یونس کے خلاف. وہ جو وہاں سربراہ ہیں حکومت کے، وہ الیکشن نہیں کروا رہے. وہ کیوں الیکشن کروائیں گے؟ کسی الیکشن میں وہ جیت تو سکتے نہیں. تو بنے ہوئے وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھے ہوئے وہاں پر، وہ سربراہ کی کرسی پر. تو وہ کہتے ہیں جب تک میں اصلاحات نہیں کروں گا تب تک انتخابات نہیں ہوں گے. تو شیخ حسینہ واجد کی جماعت جو بالکل ایک طرح سے ختم ہو گئی تھی، وہ بھی سر اٹھا رہی ہے دوبارہ. وہ لوگ جنہوں نے شیخ حسینہ واجد کی حکومت کے خاتمے پر میں حصہ ڈالا تھا تحریک میں، وہ لوگ بھی ناراض ہیں، نالاں ہیں. تو اس طرح کی جو قومی حکومتیں ہوا کرتی ہیں وہ چلا نہیں کرتی. دوسرا فارمولہ کیا ہے قومی حکومت کا؟ دوسرا فارمولہ یہ ہے کہ جی آپ یہ جو موجودہ اسمبلی ہے ساری کی ساری حکومت، یعنی اپوزیشن ہو ہی نہ، سب حکومت ہو. اور اگر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو سب مان لیتے ٹھیک، ورنہ کسی غیر جانبدار شخصیت کو وزیر اعظم بنا دیتے ہیں. مطلب محمود خان اچکزئی صاحب کو وزیر اعظم بنا دیں، ان کے باقی کابینہ ہو جس میں حصہ بقدر جثہ جماعتوں کو یا تمام جماعتوں کو برابر نمائندگی دی جائے اور وہ اصلاحات کرے، اور پھر اگلے الیکشن تک وہی قومی حکومت کا سیٹ اپ چلتا رہے. تو کیا تحریک انصاف جو محمود خان اچکزئی صاحب آفر کر رہے ہیں اس بندوبست کو مانے گی جو میں نے دوسرا بندوبست بتایا؟ یعنی اسمبلیاں رہیں، سسٹم یہی رہے، لیکن حکومت کی شکل بدل لی جائے اور پارلیمنٹ کی شکل بدل لی جائے کہ پارلیمنٹ میں اپوزیشن کی بینچز کا تصور اگلے الیکشن تک ختم کر دیا جائے، سب کے سب حکومت کا حصہ ہوں. اور جو پولیٹیکل پارٹیز باہر ہیں جو پارلیمنٹ میں نہیں ہیں ان کو کسی کو مشاورت دی جائے، کسی کو وہ جو ہے ایڈوائزر بنا دیا جائے، کسی کو معاون خصوصی بنا دیا جائے، کسی کو کوئی ذمہ داری دی جائے.
اس طرح کے فارمولے جمہوریت کے لیے زہر قاتل ہوتے ہیں. اور محمود خان اچکزئی صاحب کی تو پوری کی پوری تحریک یا ان کی جو زندگی ہے وہ جمہوریت یا آئین کے اوپر بات کرنے کے لیے گزری ہے. تو وہ یہ فارمولہ کیوں دے رہے ہیں؟ وہ اس اتحاد کے سربراہ ضرور ہیں جس میں عمران خان صاحب کی پارٹی ایک بڑی پارٹی کے طور پر ہے، باقی محمود خان اچکزئی صاحب کی جماعت کی طرح چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں. تو ایک غیر آئینی بندوبست کی وہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب مان جائیں گے اس پر کہ فیلڈ مارشل بیٹھے رہے وہاں پر اور نیچے بندوبست چینج کر دیا جائے؟ بظاہر تو عمران خان صاحب کی لڑائی ہی فیلڈ مارشل سے ہے نا، وہ تو ان کے خلاف ہر موقع پہ ان کو کبھی بادشاہ قرار دیتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں. تو وہ بیٹھے رہیں گے تو کیا عمران خان صاحب اس سسٹم کو، سیٹ اپ کو مان لیں گے؟ میرا جواب ہے نہیں مانیں گے عمران خان صاحب. تو پھر یہ پریکٹس ہوگی ہی کیوں؟ اصل بات یہ ہے کہ بھائی جو جس طرح چل رہا ہے یہ ایسے چلتا رہے، یعنی پی ٹی آئی اپنے آپ کو سیاسی ڈھانچے میں لے آئے، جو غیر سیاسی اپروچ ہے عمران خان صاحب کی اس سے دوری اختیار کرے، لیڈرشپ عمران خان کی ہو، لیکن ان کو سمجھایا جائے کہ خان صاحب اس طرح سیاست نہیں ہو سکتی، جو کہ قریشی صاحب کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے بعد مذاکرات کی طرف جایا جائے. پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر جو مقدمات ہیں ان کے مقدمات پر بات ہو، ذرا تھوڑا سا کچھ پولیٹیکل ایک پی ٹی آئی کو اسپیس ملے، اور اس کے بعد اسپیس ملنے کے بعد پی ٹی آئی بھرپور اپوزیشن کرے، ایوانوں میں بیٹھ کر کرے، میدانوں میں کرے، لیکن پولیٹیکل انداز، سیاسی انداز میں، سیاسی گراؤنڈ پر کرے، تصادم کی طرف نہیں. تو اس طرف معاملہ جاتا ہوا مجھے ضرور نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر جو میں نے پہلے گزارش کی کہ تحریک انصاف کہ یہ لوگ جو عمران خان کو یا مجبور کریں گے یا عمران خان کو چھوڑ دیں گے، تو وہ بھی ایک بڑی تبدیلی جو ہے نا اب نیکسٹ ویک ہفتے میں، آئندہ ہفتے میں آپ کو نظر آئے گی اس طرح کی تبدیلی. ایک اور چیز جو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اب ہم بات کر رہے ہیں جولائی میں، اور آج 4 جولائی ہے، اور 4 جولائی کو کے بعد جو ایک ہفتہ، ایک مہینہ میکسیمم، یعنی یہ جو چھٹیاں ختم ہو جائیں گی عاشور کی، تو اس کے بعد ایک مہینہ کچھ دن اینٹی ٹیررزم کورٹس کے پاس ہیں. تو کبھی امکان یہ ہے کہ سوموار کے بعد جب عدالتوں نے کام شروع کر دینا ہے اب، تو اس میں اینٹی ٹیررزم کورٹس نے سزائیں سنانا شروع کر دینی ہے، فیصلے سنانا شروع کر دینی ہے. کوئی رہا ہو جائے گا، کسی کو سزا ہو جائے گی 9 مئی کے مقدمات میں. علی امین گنڈاپور بھی اس میں ہے، اس میں عمران خان صاحب بھی ہیں. تو بڑی سزائیں آنے والی ہیں، اور اس میں پی ٹی آئی کے ایم این ایز، ایم پی ایز، سینیٹرز وہ بھی ہیں. تو ایک بہت بڑی تبدیلی، جو میں نے کہا نا کہ حالات اکثر بدلتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، وہ حالات نہیں ہوں گے جو ابھی آپ کو نظر آ رہے ہیں. سزاؤں کا سلسلہ بھی شروع ہوگا. اس ہندی میں کہتے ہیں لٹ ہے چٹ، کیرٹ اینڈ اسٹک کا جس کو کہا جاتا ہے کہ ڈنڈا بھی اور لالچ بھی. تو پی ٹی آئی کے لیے آفر ہوگی مذاکرات کی کہ مذاکرات کی ٹیبل پر آنا ہے، یا پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے کہ جی آپ نے جیلوں میں جانا ہے یا آپ نے پارٹی بدلنی ہے. اور جو کہ پاکستان میں ہوتا ہے. اگر 9 مئی کے بعد پی ٹی آئی کے بڑے بڑے ایسے لیڈر تھے جو براہ راست ملوث تھے، انہوں نے پریس کانفرنس کی عمران خان کے خلاف اور ان کو معافی مل گئی. جنہوں نے پریس کانفرنس نہیں کی وہ گرفتار بھی ہوئے، ان پر مقدمات جینون تھے. جینون تو ان پر بھی بن سکتے تھے نا جنہوں نے پی ٹی آئی چھوڑ دی، لیکن نہیں، کیونکہ انہوں نے وہ توبہ طائب ہو گئے. انہوں نے کہا کہ جی ہماری بس ہو گئی، ہم نہیں عمران خان کے ساتھ رہنے کو رہیں گے، ہمیں معافی دے دیں. معافی مل گئی. جنہوں نے معافی نہیں مانگی وہ یا تو جیلوں میں یا وہ سیاست چھوڑ کر چپ کر کے گھر بیٹھ گئے. تو یہ پریکٹس ہوگی. انسداد دہشت گردی کی عدالتوں سے سزاؤں سے پہلے میں دیکھ رہا ہوں بہت سی پریس کانفرنسز یا بہت سی شمولیتیں. گو کہ پی ٹی آئی ابھی اپنے وہ 4 ارکان، جس میں عثمان جو ریسنٹلی چودھری عثمان گئے، ان کے خلاف وہ پارٹی ڈیفیکشن کلاس کے تحت ان کی نااہلی کا ریفرنس بھیج دیا. کون سی پارٹی، کون سی ڈیفیکشن؟ آپ نے تو آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا تھا، بعد میں آپ کے لوگوں نے جا کر سنیتاد کونسل کو جوائن کیا تھا. تو بطور پی ٹی آئی تو آپ کسی کے خلاف ریفرنس ظاہر ہی نہیں کر سکتے. تو بہرحال تو یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ لوگوں کو یا تو سزائیں ہوں گی یا پریس کانفرنسز ہوں گی.
اور سزائیں تو بہرحال ہونی ہیں۔ علی امین گنڈاپور صاحب کا معاملہ بڑا ٹرکی ہے، وہ جو مسلسل شور مچا رہے ہیں، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں جی میرے ساتھ مذاکرات کریں، یا شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی مذاکرات سیاسی حکومت کے ساتھ کریں، عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی طاقتوروں کے ساتھ مذاکرات کریں۔ تو قریشی صاحب کو بھی، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو بھی، میاں محمود رشید صاحب کو بھی، عمر سرفراز چیمہ اور چودھری اعجاز صاحب کو بھی اس چیز کا یقین ہو گیا ہوگا کہ ان کو سزائیں ہونے جا رہی ہیں، لہٰذا وہ مذاکرات کے ذریعے سزاؤں سے بچنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ آخری مہینہ چل رہا ہے، آخری دن چل رہا ہے، آخری 4 ہفتے بڑے امپورٹنٹ ہے۔ تو انہوں نے بھی اسی وجہ سے سارا کچھ مد نظر رکھ کے انہوں نے خط لکھا ہوگا نا، کیونکہ وہ تو خود عدالتوں میں جا کر اپنے خلاف مقدمات بھگت رہے ہیں، ان کو اندازہ ہوگا کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں، تو ان سزاؤں سے بچنا چاہ رہے ہیں۔ وہ چاہ رہے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے ہم کوئی اپنے لیے راستہ نکالیں۔ میں نے شاید پہلے بھی یہ لفظ جملہ کہا ہوا، یا ذاتی کچہری میں دوستوں کے ساتھ جب میں نے بات کی تھی، کہ کوئی چور اچکے تو نہیں ہے نا، یہ سیاستدان ہے۔ اب یہ ظاہر ہے سیاسی کوئی راستہ نکال کر اپنے لیے باہر آنے کا وہ کوشش کریں گے نا، ساری زندگی جیل میں تو وہ نہیں رہنا چاہیں گے، تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی راستہ کیا ہو سکتا ہے، وہ مذاکرات۔ اگر مذاکرات نہیں ہوتے تو ان کو بھی سزائیں ہو جائیں گی، اور یہ 14 سال، 15 سال، 8 سال، 10 سال، جس کے اوپر جتنا بڑا الزام اتنی بڑی سزا۔ حالانکہ انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں جو کچھ 9 مئی کو ہوا تھا، اس میں قوانین کے مطابق سزائے موت بھی ہو سکتی ہے، اگر ثابت ہو جائے، یا اگر کسی کا ارادہ ہو کہ فلاں کو فی الحال سزائے موت تو سنا دو نا، بعد کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ تو اس میں یہ لوگ تو ان کو تو یقین ہے کہ ان کے خلاف کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے، لیکن علی امین گنڈاپور صاحب جو شور شرابہ کر رہے ہیں، ان کو بھی یقین ہے کہ وہ نااہل ہو سکتے ہیں، وہ بھی سزا پا سکتے ہیں، کیونکہ 9 مئی میں ان کے خلاف بھی مقدمات ہیں۔ اس لیے وہ بار بار شور مچا رہے ہیں کہ جی ہماری حکومت کے خلاف سازش ہو رہی ہے، تحریک عدم اعتماد اور یہ اور وہ۔ بلکہ کل تو فیصل کریم کنڈی صاحب نے کہہ دیا کہ جی ہمارے پاس 52 ارکان تو ہو گئے ہیں، ایک بندہ بھی ہمارے پاس زیادہ ہوا حکومت سے تو ہم تحریک عدم اعتماد لے آئیں گے، تو اس وقت لے آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ وہ میڈیا کہہ رہے کہ انہوں نے کہہ دیا، اشارہ دے دیا کہ تحریک عدم اعتماد لے آئیں گے۔ یار ایک کامن سینس کی بات ہے کہ 52 ارکان تو ہو گئے نا مخصوص نشستوں کے بعد اپوزیشن کے پاس، اور اگر اپوزیشن حکومت سے ایک بندہ زیادہ اپوزیشن کے پاس ہوگا، میجورٹی ہوگی، تو ظاہر ہے حکومت نہیں رہے گی، حکومت اپوزیشن بن جائے گی۔ اس میں تحریک عدم اعتماد کیا، اس میں بڑا کچھ ہو سکتا ہے۔ پھر وہ جب 21 اور ارکان ان کے پاس آئیں، لیکن اس طرف کوئی کوشش نہیں ہو رہی، تو یہ سارا کچھ ہوگا۔ علی امین گنڈاپور صاحب اگر سزا پا جاتے ہیں تو پھر ان کی حکومت ختم ہو جائے گی، پھر پی ٹی آئی کو موقع دیا جائے شاید، اور کہ ایک اور وزیر اعلیٰ منتخب کرے، یا پھر نہ دیا جائے، اس کے بعد پی ٹی آئی کے لوگ ٹوٹ کر آ جائیں اپوزیشن کے پاس، اور اپوزیشن اپنی حکومت بنائے۔ یہ ایک الگ سینیریو ہے، اس کا کسی حکمت عملی کے ساتھ، یعنی سیاسی حکمت عملی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر علی امین گنڈاپور کو سزا ہو جاتی ہے تو ظاہر وزیر اعلیٰ کو سزا ہوگی تو وہ نائل ہو گئے تو حکومت گر گئی تو پھر نئی حکومت بنانی پڑے گی۔ تو یہ سارا کچھ، یعنی سوموار سے شروع ہونے والے ہفتے میں یہ سارا کچھ آپ ہوتا ہوا دیکھیں گے، خود وٹنس کریں گے کہ اتنی خطرناک قسم کی پاکستان کی سیاست میں جو ہے وہ تھرتھری مچے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔